नाम वासिफ है और मैं बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरा सवाल ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब, आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत अहमियत दे रहे हैं और नई हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बन रही हैं जो कि उनमें कई बहुत उम्दा भी हैं, लेकिन जिस शोबे में वो हुकूमत की मोहताज होती हैं, यानी गैस, बिजली, हॉस्पिटल वगैरह, उसमें काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाते हैं और हम जो हमारे पब्लिक के जो मफादात होते हैं ना, उनमें बड़ा, क्योंकि हमारी कोई से नहीं रह जाती, ना हम लोकल गवर्नमेंट के तहत आते हैं ना अर्बन गवर्नमेंट के, और जिसे कहते हैं हम सोसाइटीज़ के रहमो गरम पे होते हैं, वो जो मर्जी हमारे साथ करें। जैसे हम आपसे चंद किलोमीटर दूर रहते हैं लेकिन हमारे पास गैस नहीं है और सर्दियों में ठिठर गए। अब जिसे कहते हैं ना, ये सब कुछ जिसे कहते हैं, इसके लिए मेरा सवाल ये है कि आप ये रावी का बना रहे हैं, दूसरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इतना काम कर रहे हैं, तो कोई अथॉरिटी या उसका कोई लीगल फ्रेमवर्क जिससे हमारे हकूक, हमारी से बने। हम जिसे कहते हैं ना, हम एक फरीक के तौर पे, गवर्नमेंट, हाउसिंग सोसाइटीज़ और रेजिडेंट, वो जिसे कहते हैं एक फरीक के तौर पे आए। तो मेरा सवाल है कि इसके सिलसिले में आपने क्या किया है? ओके, ये बहुत अहम सवाल है आपका। इसके दो तीन पहलू हैं। सबसे पहले तो ये सोसाइटीज़ के अंदर लोग मुझे कई कहते हैं कि जी हमें, बल्कि कल ही मुझे किसी ने कहा कि जी उन्होंने सोसाइटी में हमने पैसे भी दे दिए, तो एकदम उन्होंने कहा जी अब इसके भी पैसे दे दो, कि और भी हमें अब पैसे चाहिए। और वो बेचारे लोग एक दफ़ा पैसे दे दें, फिर वो ऐड करते जाते हैं, तो मुहताज हो जाते हैं। हमने फिर इसकी सर्वे करवाई है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है कि कौन सी सोसाइटीज़ लीगल हैं, कौन सी सोसाइटीज़ इजाज़त लिए बगैर काम शुरू कर दिया उन्होंने, कौन सी सोसाइटीज़ बन भी गई हैं और इलीगल हैं। इलीगल का मतलब कि जब आप सोसाइटी, जब आपकी इलीगल बन जाती है तो उसके लिए ना गैस आप दे सकते हैं, ना उनको बिजली दे सकते हैं, लीगली तो नहीं दे सकते। तो वो फिर वो बन जाती हैं क्योंकि वो NOCs नहीं लेती, इजाज़त नहीं लेती। तो अब हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको ज़रा समझा दूं कि और मुझे पता है कि आवाम को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ यहाँ होती है। सबसे पहले हमने अब फैसला किया कौन सी सोसाइटीज़ लीगल हैं, और वो कुछ 30-40 अब तक तो हमने देखा है। LDA में भी चेक कर रहे हैं, वो CDA में भी कर रहे हैं, पेशावर में भी करवा रहे हैं, जिधर हमारी हुकूमतें हैं। अब जो लीगल हैं वो कम हैं, जो इलीगल हैं वो ज़्यादा हैं। इलीगल का प्रॉब्लम ये होता है कि वो रेगुलेटेड नहीं होती और कई जगह फ्रॉड होता है। ज़मीन दिखा देती हैं, ज़मीन होती नहीं है, पैसे लेके बाहर भाग जाते हैं, जिस तरह बड़े फ्रॉड्स हुए हैं। और इसके अंदर क्योंकि ताकतवर लोग होते हैं, इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी पुश्त पैसे दे देते हैं लोगों को, तो होता क्या है कि वो बेचारा आम लोग मारे जाते हैं। तो सबसे पहले अब कोशिश हो रही है पाकिस्तान में, हमारी ये जो हमारी हुकूमतें हैं, कि पता चलवाया जाए कि लीगल कौन सी हैं, कौन सी इलीगल है, उनको रेगुलराइज करना है, किसको करना है, और कौन सी ऐसी हैं जिनको हमने बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी। तो एक तो पहले ये एक्सरसाइज हो रही है, और इंशाअल्लाह मैंने उनको टाइम सेट दिया हुआ कि 1 महीने के अंदर मुझे पूरी तरह पिक्चर चाहिए, और उसके बाद फिर हमने एक्शन मैट्रिक्स बनाना है। क्योंकि इसके अंदर क्योंकि पैसा ज़्यादा है, बदकिस्मती से सबको पैसे खिला देते हैं, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैसे दे देते हैं, उससे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कुछ कहती नहीं है, इलीगल कनेक्शन दे देते हैं, असल में लोग बेचारे मार खाते हैं। तो एक तो ये एक्सरसाइज हो रही है। दूसरी चीज़ कंस्ट्रक्शन की, अब मैं आपको बात करता हूँ। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को गवर्नमेंट ने उठाया, और इसकी जितनी भी रुकावटें इनके सामने आती थी वो हमने दूर की हैं। हमने इनके लिए टैक्स ब्रेक्स दिए हैं, हमने इनके लिए आसानियाँ पैदा की हैं, वन विंडो ऑपरेशन की कोशिश कर रहे हैं। जिधर जिधर हमारी गवर्नमेंट है उधर तो हम कर रहे हैं। सिंध के अंदर हमारी गवर्नमेंट नहीं है, उधर हमारा कोई उधर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन LDA में, CDA में, पेशावर के अंदर और हर जिधर, और फिर कंस्ट्रक्शन के लिए जो इंसेंटिव्स देने हैं, हमारा नया पाकिस्तान हाउसिंग का जो पूरा अथॉरिटी बनी हुई है, हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप कंस्ट्रक्शन करना चाहे उसके लिए रुकावटें कम से कम हो। हम इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए हैं। हमने अब पोर्टल्स बना दिए हैं, कंप्लेंट सेल्स बना दिए हैं कि जिधर भी किसी को प्रॉब्लम हो वो वहाँ करें। परमिशंस अब ऑनलाइन पे चले गए हैं कि ऑनलाइन परमिशन लोगों को मिल जाए। ये सब चीज़ें पिछले 1 साल से हो रही है।
پھر ہم نے ایف بی آر سے ان کے لیے جو ڈبل ٹیکسیشنز تھی وہ ٹیکس کم کروائے ہیں. جو نیا سب سے جو بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کا، وہ کیا ہے کہ عام آدمی اپنے لیے گھر خرید سکے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان وہ ملک ہے جدھر 0.2% اب تک ہاؤس فائنینسنگ ہے، مورگیج فائنینسنگ جسے کہتے ہیں. امریکہ کے اندر 80% ہے، 90% ہے، یورپ میں 80% ہے، ہندوستان جیسی جگہ میں 10% پہ پہنچ گئے ہیں، ملیشیا میں 30% ہے، پاکستان میں 0.2%. یعنی کہ آپ گھر صرف تب بنا سکتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہو. اس کا مطلب ہمارا سارے لوگ، تنخواہ دار، مزدور، وہ سارا طبقہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا کیونکہ ان کے پاس کیش نہیں ہے. تو پہلی دفعہ ہم نے بینکوں کو ساتھ ملایا ہے، ہم نے یہ مورگیج فائنینسنگ شروع کی. آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھیں پوری کیمپین چل رہی ہے کہ ہم کوشش کیا کر رہے ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو کرایہ دیتا ہے اپنے گھر کا، وہ بجائے کرایہ دینے کے وہ قسط دے دے اور وہ گھر اسی کا ہو جائے، اور وہ قسطیں دیتا جائے کرائے کی جگہ اور گھر اس کا اپنا ہو جائے. اس کو مورگیج فائنینسنگ کہتے ہیں. یہ بڑا مشکل سے ہم یہاں پہنچے ہیں، 2 سال ہمیں وہ قانون ٹھیک عدالت سے پاس کرنے میں لگا ہے. اب یہ شروع ہو گیا اور یہ آج کل ایڈورٹائز ہو رہا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے، اور اس سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی چیز کہ ایک وہ آدمی جس کے پاس کیش نہیں اس کو گھر مل جائے. اس کے لیے گورنمنٹ ان کو انسینٹیوز دے رہی ہے، ہم سبسڈائز کر رہے ہیں. پہلے 1 لاکھ گھر کے اوپر 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے سبسڈی. یعنی کہ مثلا اگر 20 لاکھ کا گھر ہے بننا ہے، 20 لاکھ کا قرضہ لیا تو 3 لاکھ گورنمنٹ دے رہی ہے تاکہ 17 لاکھ ہو جائے. اور 17 لاکھ جب ہو جائے گا تو اس کا مطلب جو قسطیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، یعنی مہینے کی جو قسطیں دینی ہیں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. نئی چیز ہے، بینکوں کو ابھی عادت نہیں ہے اس کی کیونکہ بینکوں نے کبھی کیا نہیں ہے، لوگوں کو مشکل پڑ رہی ہے. میں نے خود بینکوں کے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے کہ اپنے بینکوں کے اندر برانچز میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ عام غریب آدمی آئے اس کے لیے پوری سہولت دیں تاکہ وہ یہ فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. ہلو. جی آ رہی ہے آواز. میرا نام ارشد خان ہے. میں سندھ کے شہر حیدرآباد لطیف آباد سے بات کر رہا ہوں. جی ارشد. وزیر اعظم صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں. جی ہلو. جی آ رہی ہے آواز. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے ملک میں جو جنسی زیادتیوں کا جو سلسلہ بچے اور بچیوں اور معصوم اور کم سن بچیوں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سلسلے میں آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ اور اگر وہ اقدامات کیے ہیں تو آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اور اگر مطمئن ہیں تو ہم نے پھر ابھی تک بطور مسلمان حکمران اور ریاست مدینہ کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم نے سریعام لٹکتا ہوا کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ اس طرح کے گناہ اور جرم کے مرتکب کسی کو بھی رعایت کوئی رعایت کا مستحق نہیں ہے. ارشد یہ آپ نے وہ بات کی ہے جو مجھے ایک چند ان چیزوں میں سے جو بہت تکلیف دیتی ہے. دیکھیں اس وقت جو بچوں کے خلاف کرائم ہے اور جو خواتین کے جو ریپ ہے اس وقت، یہ جو اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہے یہ بہت یعنی 1% بھی نہیں ہے. یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے چیز. تھی تو ہمیشہ، کبھی اس کی لوگ شرم آتی تھی، کوئی ذکر ہی نہیں کرتا تھا، اب زیادہ اس کی بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جتنی جو رپورٹ ہو رہا ہے اتنے کیسز ہیں، اس سے بہت زیادہ کیسز ہیں بچوں کے خلاف جو یہ بدکاری ہے، اور دوسرا ریپ ہے. اور میں اس کے لیے پھر سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی، اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے. ریپ آرڈیننس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے آرڈیننس بچوں کے لیے، بچوں کے خلاف بھی جو بدکاری اور جو ریپ ہے تو بہت سخت. لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا، اس میں پورا معاشرہ مل کے لڑے گا. دیکھیں کئی جنگیں معاشرہ جیتتی ہے. قانون میں آپ بنا لیں
اگر لوگ اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کرے کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے؟ معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاشرے کی تباہی ہے، اور اس کی وجوہات ہے، میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا۔ ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں۔ آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو، یعنی ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا۔ آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے، اس کے اثرات ہیں۔ میں جب 18 سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں۔ وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں فحاشی بڑھتی گئی، پہلے اڈلٹس اونلی فلمز ہوتی تھیں، پھر وہ اڈلٹس اونلی فلم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا، پھر وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا۔ تو ہوا اس سے کیا؟ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کی فیملی سسٹم پہ۔ جب میں گیا تھا تو 1 طلاق ہوتی تھی 17 شادیوں میں، آج وہاں 70% طلاق ہو گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اور وہی نہیں، جب ہندوستان نے، بالی ووڈ نے جب ہالی ووڈ کو اپنانا شروع کیا وہاں بھی یہی حالات ہو گئے ہیں۔ دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے۔ سو دیکھیں، ہمیں ایک معاشرے کو فیصلہ کرنا ہے۔ کئی چیزیں تو ہم روک نہیں سکتے، باہر سے آتی ہیں، آپ باہر کی فلمیں دیکھتے ہیں، آپ بالی ووڈ یا ٹی وی پہ اب سب اویلیبل ہے، اور وہ جس طرح جو پہلے ہندوستان کی فلمیں تھیں جو ہمیں یاد ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو اب بن گئی ہیں، تو اس سے ہوگا، کوئی تو اس کا امپیکٹ ہوگا نا۔ ہمارے جب دین میں کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں اپنے یہ جو پردے کا سارا کانسیپٹ ہے، اس کی کوئی پیچھے کوئی فلسفہ تھا نا۔ اس کا فلسفہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے۔ اب ہمیں ایز اے معاشرے جس میں ہمارے فلم میکرز ہیں، جس میں ہمارے ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑا ڈیمیج موبائل فون اس وقت کر رہا ہے بچوں کو، ان بچوں کو وہ مٹیریل اب اویلیبل ہے موبائل فون پہ جو انسانی تاریخ پہ نہیں تھا۔ سو اس کے لیے ہمیں سارے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے۔ میں یہ جو سارا ایک ترکی کا ڈرامہ لے کے آیا پریزیڈنٹ اردوغان کو کہہ کے، یہ جو ترکی کا ڈرامہ ہے، میں کیوں لے کے آیا تھا؟ کیونکہ میں جب شروع میں لوگوں کو، اپنے میڈیا کے لوگوں کو کہتا تھا فلم پہ کہ دیکھیں یہاں آپ جب انڈین کانٹینٹ لے کے آتے ہیں یا ویسٹرن کانٹینٹ کو کاپی کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں تو اور حالات ہے۔ ہمارے تو کوئی ڈسکوز نہیں ہے، کوئی نائٹ کلبز تو نہیں ہے کہ جو عام آدمی آپ جب ان کو ایک قسم کی ایک کلچر دکھا دیں اور اس کے بعد ان کو، یہاں تو ماحول ہی کچھ اور ہے۔ تو اس کا کوئی تو برا اثر جانا تھا نا معاشرے میں۔ لہٰذا میں نے جب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم کوئی فلم ہی نہیں دیکھتا ہماری اگر ہم وہ انڈین ٹائپ چیزیں نہ کاپی کریں، تو وہ یہ جو آپ پلے ہے، یہ جو ٹی وی پہ سیریل چل رہا ہے، اس کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اور ساری دنیا دیکھتی ہے اس کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، قانون تو ہم بنائیں گے لیکن یہ سارے ہم نے مل کے، یہ بہت بڑی کینسر پھیلتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں اور رپورٹ بہت کم ہو رہی ہے، ہم نے سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔